سے معاملہ کریں کہ کیا آپ جو منت مان رہے ہیں وہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں. منت جو جائز ہے اسے پورا کرنا پھر ضروری ہوتا ہے. اگر منت ایسی مان لی جو ناجائز ہے تو اسے پورا کرنا ضروری, اور پھر اس سے ڈرا بھی نہ کریں. ہماری بیویاں کمزور ہوتی ہیں نا, ڈر جاتی ہیں, ڈر کے کہتے ہیں نہیں میں متی اسی کے لیے نقصان نہ ہو جائے. اب آپ نے سنا ہوگا, میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں, یہ 10 بیویوں والی کہانی. عورتیں گھروں میں منتیں مانتی ہیں نا, اے میرا کام ہو جائے میں 10 بیویاں کی کہانی اپنے گھر پڑھاواں گی, بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھاواں گی. یہ اسلام میں کہیں نہیں. 10 بیویوں والی کہانی اگر تمہیں منت ماننی ہے تو منت مان, میں اللہ کا قرآن پڑھاؤں گی. حضرت فاطمہ کا معجزہ کوئی نہیں ہے, اس کا نام ہی غلط ہے, اس کا نام ہی غلط ہے. معجزہ صرف نبی سے ہوتا ہے, نبی کے بعد کہیں اور معجزے کا تصور نہیں ہے. چاہے کوئی وہ صحابی رسول ہو, چاہے کوئی تابعی ہو, چاہے کوئی عام انسان ہو, اس سے جو صادر ہوگا واقعہ اسے معجزہ نہیں کہیں. اگر آپ سن بھی رہے ہو نا کسی مولوی صاحب کے بعد, کسی ٹی وی اینکر کے بعد, کسی غریب بندے میں, تو جب وہ غیر نبی پہ لفظ معجزہ بولنا ہو تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ بندہ جاہل ہے, یہ تو خود مسئلے کا پتہ نہیں ہے. معجزہ فقط انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہے. بیویاں نے منت بندی, لکڑیاں اکٹھیاں کیجیاں, 3 ماہ تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے کہ ابراہیم کو جلایا جانا ہے. کسی مرد نے اپنی, کسی عورت نے اپنی تمنا, کسی جوان نے اپنی تمنا, کسی بوڑھے نے